اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلب کر لیا، اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی، رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی، اور رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ اسرائیل کی، اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران نیازی کی امداد میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کاربند ہیں اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی 9 مئی کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ایجنڈا نہ صرف لوکلی انہوں نے یہاں پہ ملک کے خلاف سازش کی، اب تو بین الاقوامی ثبوت آ چکا، irrefutable ایویڈنس آ چکا، اور اسرائیل نے عمران خان کے حق میں ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے جو کہ قیامت تک منہ بولتا ثبوت رہے گا کہ یہ اسرائیل بیکڈ پارٹی ہے، فورن فنڈڈ پارٹی ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ. میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں آپ سے اجازت لینے سے پہلے عطا، کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری تذلیل ہوئی، یہ ایک سوال تو بنتا ہے. وہ اس لیے کہ بھئی آپ کیا ہیں؟ آپ کوئی قانون سے بالا ہیں؟ کیا مریم نواز و فریال تالپور کو جس طرح اٹھایا گیا وہ ٹھیک تھا؟ تو کیا 2 قسم کے قانون چاہتے ہیں اس ملک میں؟ 2 قسم کی ہر طریقہ چاہتے ہیں؟ وہ آمر رہے، جنگل بناتے رہے پاکستان کو، اور ہم پر گالی گلوچ ابھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہے، نیازی کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہے، لوگوں کی تکالیف کیا ہے، چاہے وہ سیلابوں سے ہوں یا ان کو جو اس وقت ان کے انفلیشن سے ان کے جیبوں پر دباؤ ہے، یہ ان کو نہیں کوئی احساس نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے لیے آپ لڑیں، میرے لیے آپ 9 مئی جیسے فسادات پھیلائیں، میں آپ کی ذہن سازی، وہ ابھی بھی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اتنے ان کے حقوق پامال ہوتے تو وہ باہر پھر رہے ہوتے؟ نہیں. دیکھیے یہ بات الگ ہے جو میں نے شروع کی تھی بات، لیکن اینڈ میں 9 مئی کے حوالے سے وہ جو ابھی سوال پوچھ رہے ہیں نا، وہ واپس وہیں آتا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوا 9 مئی کا. یہ اب باتیں سب کے سامنے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو پاکستان کا دشمن بننے کے لیے، ملک دشمن عناصر کو، ریاستوں کو جو چاہے وہ کریں، وہ لابیز کو وہ استعمال کریں. ان کی نظر میں یہ جائز ہے. جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ اب اس پر میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتی، مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس سیاستدان کی یا کس پاکستانی کی یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اتنی لابنگ کر کے. اب وہ خود ایکسپوز ہو گئے. اب میں آپ سے اجازت لوں گی، مجھے کہیں اور جانا ہے. طارق صاحب آپ کے سوالوں کا جواب کر. تھینک یو. تھینک یو. Any questions? راشد علیم صاحب AR بھائی سے. دیکھیں، اول تو وہ اسرائیل کی کمپلینٹ پہ پاکستان صفائی دے انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ ایک عجیب سی بات ہے. مگر اگر آپ میرے سے پوچھیں، میری رائے میں انسانی حقوق کی پامالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو لوگ جن کی شناخت کی گئی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے یا جن کی موجودگی ثابت ہے موقع پہ، ان کے علاوہ کسی کا ٹرائل نہیں کیا جا رہا. HRCP جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے جیل کے بھی دورے کیے ہیں، زیر حراست لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. جو خواتین زیر حراست تھیں انہوں نے خود کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جب کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کو دنوں میں، ہفتوں میں سزا دی جاتی ہے، گھنٹوں میں سزا دی جاتی ہے. ہم تو پھر بھی ایک ٹرائل کے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں ہوگا. یہ ہماری بڑی کلیئر اسٹیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے. فورن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیلی فنڈنگ ہے اس حوالے سے آلریڈی کیس FIA میں رجسٹر ہو چکا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد 3 جگہوں پہ FIRs ہیں. اس مقدمے پہ سٹے آرڈر ہے
कोर्ट्स की तरफ से, वरना हम प्रोसीड करना चाहते थे, इस मामले को आगे चलाना चाहते थे कि इसकी तहकीकात हो। तारिक शफी नामी एक बिजनेसमैन है जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है वूटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया है उस हवाले से, मगर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स ने इमरान नियाजी साहब को फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।